آپ کو سپریم کورٹ لیے چلیں گے. اس کے باہر بیرسٹر علی ظفر گفتگو کر رہے ہیں. سماعت ہوئی, آج اس کی ڈیٹیلڈ بحث سنی. عدالت نے کہا کہ جو مین سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آئین یا کسی بھی قانون میں یہ اختیار ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کی دی ہوئی تاریخ کو تبدیل کر دیں. اس کے اوپر پوری جو آرٹیکلز تھے, شکیں تھیں آئین کی, اس کے اوپر بحث ہوئی. ایک ایک آرٹیکل کو دیکھا گیا. الیکشن ایکٹ 2017 دیکھا گیا. ہماری سبمیشن عدالت کے سامنے یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ آئین کے ذریعے یا کسی قانون کے ذریعے الیکشن کی ڈیٹ کو تبدیل کر سکے. الیکشن کی ڈیٹ 90 دن میں ہی ہونی ہے. الیکشن جو ہے وہ ایک بنیادی حقوق ہے, حق ہے لوگوں کا, پولیٹیکل پارٹی کا بھی, ہر سٹیزن کا, پاکستان کے ہر شہری کا, کہ وہ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرے, اپنی ریپرزینٹیٹیو جو اسمبلی ہے اس کو الیکٹ کرے, اس کے بعد حکومت بنائے. اس میں 90 دن سے زیادہ کرنے کی گنجائش الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں ہے. ہمارا یہ بھی موقف تھا کہ جو تینوں وجوہات دی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں, یا فیڈرل حکومت یا پروونشل حکومت نے پیسے نہیں دیے, یہاں کے لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہے کہ ہمارے پاس اتنی سیکیورٹی نہیں ہے کہ ہم الیکشنز کرا سکیں. یہ ایسے وجوہات ہیں, ایسے ریزنز ہیں جو آئین میں اور قانون میں کہیں نہیں لکھے. اور نمبر 2, یہ ایسی وجوہات ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان وجوہات کی وجہ سے الیکشن کو ڈیلے کر سکتا ہے, تو پھر تو الیکشن کبھی بھی نہیں ہوں گے. جب مرضی الیکشن کمیشن کی وہ ان میں سے کسی بھی وجہ کو لے کے الیکشنز ڈیلے کر دیں. ہماری بحث ختم ہونے کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے بھی بحث کی. ایک ایشو انہوں نے ریز کیا کہ یہ جو پہلی ججمنٹ تھی وہ اس کا نوٹ جو آیا ہے مائنورٹی ججز کا, اس کے بارے میں اس کے بعد اس کو بھی وضاحت کرنی چاہیے. لیکن عدالت نے کہا کہ یہ کیس مختلف ہے, وہ کیس مختلف تھا. یہ کیس میں تو ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تاریخ ہے اس کو ڈیلے کر سکتی ہے یا نہیں. اس کیس کے لیے اگر کوئی ہے تو قانونی کارروائی, کوئی ریویو, کوئی میٹر ریز ہوگا تو ہم دیکھیں گے. فی الحال اس کا کوئی اس کیس سے ریلیونس نہیں ہے. کل کے لیے باقی سماعت جو ہے کیس میں ہوگی. کل انشاءاللہ جو بحث ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل صاحب وہ بھی کریں گے, اور اس کے بعد جلد ہمیں امید ہے کہ چونکہ ایک بڑا کرٹیکل ایشو ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کیس کو, اس لیے امید یہ ہے کہ اس کی جلد سے جلد فیصلہ آئے گا. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, جو بھی فیصلہ آیا انشاءاللہ اس کو ہم تسلیم کریں گے. اچھا جی, دو تین باتیں ہیں جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آج سب سے پہلے تو اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ فل بینچ بنائیں. کل سے آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز کی اور نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کے کروڑوں روپے یہ بیانیاں بنانے پہ خرچ ہو چکے ہیں کہ کسی طریقے سے چیف جسٹس پاکستان کو وہ انڈرمائن کر سکیں, سپریم کورٹ کو انڈرمائن کر سکیں. اور کل سے ساری ایفرٹ آج آپ نے دیکھی ہے یہی ہو رہی تھی. اور پیناما کے کیس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اچانک میڈیا والوں کے کچھ اشتہار بڑے بڑھ گئے تھے. تو میں تو سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ کل سے جو ایفرٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے, اس میں بھی ذرا فائنینسز چیک کر لیں کہ کدھر کدھر گئے ہیں, تو ان کو پتہ چل جائے گا. آج جسٹس مندو خیل صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے یہ کروڑوں روپیہ حکومت کا ڈبو دیا یہ کہہ کے کہ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے, آپ کا پرابلم نہیں ہے. آج جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کو آپ فل کورٹ بنائیں یا یہ کریں وہ کریں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایک اندرونی معاملہ ہے, یہ ہم خود ہی دیکھ لیں گے. اور آپ اس بات کے اوپر آئیں کہ اگر الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دیا جائے تو اس کا پھر کیا ایفیکٹ ہوگا الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں علی ظفر صاحب نے جو مین ساری چیزیں ہیں وہ تو کنکلوڈ کر دیں. آج انہوں نے جس طرح سے اپنا کیس پیش کیا, دیکھیں ہمارا آرٹیکل 2A پاکستان کے آئین کا بڑا واضح ہے. آرٹیکل 2A کہتا ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی, اور اس کو استعمال کریں گے چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان. یہ بنیاد ہے ہمارے آئین کی, ہم اس سے آگے پیچھے ہل نہیں سکتے. اور اگر آپ آئین کو اس سے ہلائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا سٹرکچر ہی جو ہے وہ گر جائے گا. یہ علی ظفر صاحب نے آج اسٹیبلش کر دیا ہے. اس لیے الیکشن ہونے کے علاوہ
کوئی دوسرا راستہ جو ہے وہ نہیں ہے. اب 2 پوائنٹس جو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اٹارنی جنرل منصور جو ہے وہ ظاہر ہے میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح بڑا قابل وکیل ہے، لیکن آج پہلے ہی دن ہنی مون والے دن ہی اس کو بڑے مشکل معاملات میں الجھا دیا گیا. اور اگر ججز نے بھی بڑا کوشش کی کہ ان کو، لیکن منیب اختر صاحب کے سامنے مجھے لگا کہ جیسے وہ شکاری کی فلڈ لائٹ ہوتی ہے نا، گوشت خرگوش کے اوپر پڑے تو وہ آنکھیں چدیا جاتی ہے، بیچارہ ٹھٹر جاتا ہے. آج ہمارا اٹارنی جنرل کا وہی حال تھا. تو آرگومنٹ ان کے بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، میں تو ریکویسٹ بھی وہاں کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک ایٹمی ملک جس کے پاس ایٹمی طاقت کا حامل ملک یہ کہے کہ ہمارے پاس 8, 10, 15 ملین ڈالر بھی نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے، آپ اپنا کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ امریکہ کی کل کانگریشنل ہیئرنگز ہوگی، وہ کہیں گے جس ملک کے پاس 10 ملین ڈالر نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے، اس کے اوپر آپ نے یہ ایٹمی طاقت کا سارا معاملہ اس کے پاس ہے. کیا یہ دنیا کو ہم ڈرا نہیں رہے اپنے حالات سے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں اپنے سپیئر کرنے کے لیے. آپ کیا انٹرنیشنل انویسٹر کا یا پاکستان میں بزنس کو اس سے آپ کیا اس کا ماحول بہتر کر رہے ہیں؟ میں تو سپریم کورٹ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے یہ دونوں آرگومنٹ سن لیں، لیکن ان کو لکھیں نہ، کیونکہ اگر یہ لکھیں گے تو کل کانگریشنل ہیئرنگز میں، کل دنیا میں یہ چیزیں پیش ہوں گی کہ پاکستان کی حکومت تو خود کہہ رہی ہے کہ ہماری حالت اتنی پتلی ہے کہ ہم 10-15 ملین ڈالر دینے جوگے بھی نہیں ہیں، اور ہم 15-20 ہزار لوگ بھی ہمارے جو ہے وہ فوج سے اسپیئر نہیں ہو سکتے الیکشن کرانے کے لیے. عمران خان کے گھر کے اوپر زمان پارک پہ حملہ کرنا ہو تو 1 گھنٹے میں 4500 لوگ ارینج ہو جاتے ہیں، الیکشن کرانے ہو تو پھر ان کے پاس لوگ نہیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ بڑا اچھے ماحول میں اور ایک کنسنسس سے سپریم کورٹ آگے بڑھ رہی ہے. ہمیں سپریم کورٹ کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور سپریم کورٹ ہی وہ واحد ادارہ ہے جو پاکستان میں رول آف لا کو بحال کر سکتی ہے، جو پاکستان میں آئین کو بحال کر سکتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے جو فگرز ابھی ہم انشاءاللہ کل دیں گے، ایک طرف کہہ رہے ہیں 20 ارب روپے نہیں ہیں، دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے لوٹے ہوئے تھے ایم این اے ان کو اور اپنے ایم این ایز کو 90 ارب، پہلے مجھے اندر پتا تھا کہ 70 ارب روپیہ دیا گیا، لیکن اب میں باہر نکلا ہوں تو پتا چلا کہ 90 ارب روپے کی اسکیمیں دے دی گئی ہیں. 10 ارب روپیہ انہوں نے لیپ ٹاپوں میں دے دیا ہے، یعنی 100 ارب روپیہ تو وہ یہ دے رہے ہیں. تو الیکشن کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. سو انشاءاللہ سپریم کورٹ کا حکم جو ہوگا وہ آئین کے مطابق ہوگا، اور تمام اداروں کو اور فیڈریشن کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تھینک یو. دیکھیں، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو بینچز کا بننا ہے یا سو موٹو لینا ہے، یہ تمام باتیں بحث طلب ہیں اور ان پہ بحث ہو سکتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کنسنسس سے اس کے اوپر بڑھنا چاہیے. یہ تو بات صحیح ہے، سپریم کورٹ میں یا ساری ہماری سپیریئر کورٹس میں ججز کی تعیناتی سے لے کے بینچز بنانے کے اختیارات، سو موٹے اختیارات، ان کے اوپر ایک غور و خوض کی ضرورت ہے، جسٹس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہمیں ایک موقع ہوتا ہے ہر کام کا. اس وقت اگر سجاد علی شاہ صاحب کو جب 1997 میں ہٹایا گیا تھا، سپریم کورٹ کے زیادہ تر ججز نے ہٹایا تھا، لیکن آج وہ ولن نہیں ہے. سجاد علی شاہ ہیرو ہے اور جن ججز نے ہٹایا تھا وہ ولن ہے. وقت